آج کا جو موضوع ہے وہ حدیث عمار ہے۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ حضرت معاویہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا جائے، کیونکہ یہ ایک فتنہ ہے اور اس کی جو سرکوبی کی جا رہی ہے اور لوگ اس کے جو پناہ پشت بیٹھے ہیں وہ ایک خارجی فرقہ بیٹھا ہوا ہے جو اس کو آگے بڑھا رہا ہے اور حضرت معاویہ کے خلاف لوگوں کو ورغلا رہا ہے۔ حضرت معاویہ کی شخصیت کو جس قدر اس شخص نے مجروح کیا ہے، اس سے پہلے کسی نے بھی اتنا مجروح نہیں کیا ہوگا، اور اس کا دعویٰ یہ کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ بھلا یہ کیسی تعظیم ہے کہ تم ان کو رضی اللہ عنہ کہہ کر ان کو ذبح کر رہے ہو؟ ان کی پل پل میں برائیاں ہوتی ہیں، اس کی مجلس میں کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے، کوئی ایسی تقریر نہیں ہے جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لفظ نہ آتا ہو۔ اگر لفظ آ بھی جائے تو وہ اس طریقے سے حضرت معاویہ کو کنڈم کرتا ہے اور ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقتل عمارا الفیۃ الباغی وتقتل الفیۃ الباغیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں سب کی سب روایتیں ضعیف ہیں۔ سلوا روما وقيصرها سلوا فرسا وكسراها سلوهم كيف بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم وبارک علیہ۔ عزیزان گرامی، آج کا جو موضوع ہے وہ حدیث عمار ہے۔ پاکستان میں جو ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ حدیث عمار ایک ایسا تیر ہے کہ جب وہ چلاتا ہے تو سامنے والا بالکل بے زبان ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا۔ تو آج حدیث عمار کو لے کر انشاءاللہ جو لوگوں کے ذہنوں میں تذبذب ہے، لوگوں کے ذہنوں میں جو شک ہے، وہ انشاءاللہ آج اس گفتگو سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جس طریقے سے مرزا انجینئر کی جانب سے صحابہ کے خلاف تبرہ ہو رہا ہے اور صحابہ کے خلاف جس طریقے سے بدزبانی کی جا رہی ہے، وہ بہت ہی زیادہ پریشان کن عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، رسول اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے اور اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سلسلے میں توقف اختیار کرنا چاہیے، ان کے سلسلے میں زبان طعن دراز سے بچنا چاہیے۔ لیکن اس کمبخت نے جس طریقے سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا ہے، اس سے لوگوں کے ذہنوں میں جو صحابہ کے خلاف نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو نفرت پیدا ہو گئی ہے، وہ قابل غور ہے۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ حضرت معاویہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا جائے، کیونکہ یہ ایک فتنہ ہے اور اس کی جو سرکوبی کی جا رہی ہے اور لوگ اس کے جو پناہ پشت بیٹھے ہیں وہ ایک خارجی فرقہ بیٹھا ہوا ہے جو اس کو آگے بڑھا رہا ہے اور حضرت معاویہ کے خلاف لوگوں کو ورغلا رہا ہے۔ حضرت معاویہ کی شخصیت کو جس قدر اس شخص نے مجروح کیا ہے، اس سے پہلے کسی نے بھی اتنا مجروح نہیں کیا ہوگا، اور اس کا دعویٰ یہ کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ بھلا یہ کیسی تعظیم ہے کہ تم ان کو رضی اللہ عنہ کہہ کر ان کو ذبح کر رہے ہو؟ ان کی پل پل میں برائیاں ہوتی ہیں، اس کی مجلس میں کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے، کوئی ایسی تقریر نہیں ہے جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لفظ نہ آتا ہو۔ اگر لفظ آ بھی جائے تو وہ اس طریقے سے حضرت معاویہ کو کنڈم کرتا ہے اور ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ سامنے والے سن کر وہ بھی ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اور حدیث عمار کو لے کر وہ شخص جس طریقے سے مارکیٹ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایسی حدیث ہے کہ سامنے والا جب سنتا ہے تو وہ زیر ہو جاتا ہے، لیکن آج ہم حدیث عمار کو جانیں گے اور اس کی حقیقت کو جانیں گے اور محدثین رحمہ اللہ کے موقف کو جانیں گے کہ وہ ان کا کیا موقف ہے اس بارے میں، وہ اس حدیث کو لے کر کیا موقف رکھتے ہیں۔ کیونکہ دین ہم نے محدثین سے لینا ہے، دین ہم نے فقہا سے لینا ہے، انجینئر سے دین نہیں لینا ہے۔ انجینئر جسے خود پڑھنا نہیں آتا ہو، جسے خود لکھنا نہیں آتا ہو، اس سے دین لیں گے ہم؟ کیا ہمارے علماء مر گئے ہیں کیا؟ سلف کی کتابیں ختم ہو گئی ہیں کیا؟ سلف کا فہم ختم ہو گیا ہے کیا جو ہم انجینئر کے پال جائیں گے؟ اس ملعون کو تو عربی پڑھنا تک نہیں آتی ہے، تو وہ کیا فہم دے گا ہمیں؟ لہذا آج ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ یہ جو روایت آتی ہے حدیث عمار، یہ بخاری کے اندر ہے۔ دیکھتے کہ بخاری کے اندر روایت کیا بیان کر رہی ہے اور مرزا انجینئر کیا کہتا ہے۔ یہ روایت امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، التعاون فی بناء المسجد،
المساجد فی بناء المسجد ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. یہ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے. اس باب کے ذیل میں امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے. حدیث اس طرح ہے: وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا واسمعا من حديثه وانطلقنا فانطلقا فإذا هو في حاية يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد حتى إذا أتى على ذكر بناء المسجد حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة وعمار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض وينفض تنفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله ألفية الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. یہ روایت ہے. اس روایت کو لے کر جس طریقے سے مارکیٹ کے اندر سوشل میڈیا کے اندر پروپیگنڈا چل رہا ہے، اتنا پروپیگنڈا اس کے علاوہ کوئی روایت پر نہیں چلتا ہوگا، کیونکہ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر آ گئی ہے. جب صحیح بخاری کے اندر آ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب صحیح بخاری کے اندر آ گئی تو سامنے والا نہ اس کو ضعیف کہہ سکتا ہے نہ اس کو موضوع قرار دے سکتا ہے، لہذا اب سامنے والا بالکل لاجواب ہو جائے گا. تو اس وجہ سے اس کا کہنا ہے کہ یہ وہ تیر ہے کہ جب ہم چلاتے ہیں تو سامنے والا زیر ہو جاتا ہے. لیکن اس کی حقیقت جاننا ہوگی کہ واقعی اس روایت کے اندر یہ جو جملہ آیا ہے تقتل الفیۃ الباغیہ، کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ اب اس سلسلے میں بتا دوں کہ دنیا عرب و عجم کے اندر دو نسخے چلتے ہیں. ایک شرف الدین یونینی رحمہ اللہ کا ایک نسخہ چلتا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، جو مشرق میں چلتا ہے، اور مغرب میں چلتا ہے ابن سعدہ رحمہ اللہ کا نسخہ. اور یہ دو نسخے ہیں جن کے بارے میں پوری دنیا کے اندر اتفاق ہے کہ یہی صحیح نسخے ہیں. بلکہ ابن سعدہ سے یہ نسخہ نقل کیا گیا ہے، ابن سعدہ کے نسخے کو رکھ کر یہ نسخہ نقل کیا گیا ہے، لہذا ابن سعدہ کا نسخہ سب سے صحیح نسخہ ہے. تو جب ہم ابن سعدہ کا نسخہ دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ لفظ موجود ہی نہیں ہے، یہ لفظ موجود ہی نہیں ہے. اور جب ہم اور نسخے دیکھتے ہیں، یونینیہ کا نسخہ دیکھتے ہیں، تو اس کے نسخے میں بھی یہ وہاں پہ لکھا ہے کہ هذه الجملہ ساقط، کہ یہ جملہ ساقط ہے. اور اسی طریقے سے سعودی عرب کے اندر جو نسخہ رکھا وہاں بھی یہ لفظ موجود نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جب دارالسلام والوں نے جو نسخہ چھاپا ہے اس کے اندر بھی یہ لفظ موجود نہیں ہے. اب بتائیے کہ جو نسخہ، جو صحیح نسخہ ہو، جہاں سے نقل در نقل ہمارے تک پہنچ رہے ہوں نسخے، اس اصل نسخے میں وہ چیز موجود نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ کہاں سے آ گیا ہے. تو یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ نسخہ، یہ جو ٹکڑا ہے یہ اصل میں تھا ہی نہیں. ایک تو یہ جواب دیا، کہتے ہیں کہ اگر یہ تھا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ہٹا دیا، کیونکہ یہ اصل میں راوی نے جو اس روایت کو نقل کر رہے ہیں سعید، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفیۃ الباغیہ کا لفظ سنا ہی نہیں تھا. اسی وجہ سے امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کو نقل نہیں کیا، لیکن حاشیے میں تھا اور حاشیے سے مرور زمانے کے ساتھ ساتھ یہ متن میں شامل ہو گیا. یہی بات ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر بھی کہی ہے، اور یہی بات حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر کی. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ جملہ ہے یہ راوی نے ایڈ کر دیا ہے، جس کو ہم مدرج بولتے ہیں، یعنی ایڈ کیا ہوا. اور مدرج جس نے ایڈ کیا ہے، یہ اصطلاح ہے، مدرج اصطلاح ہے، فقہ حدیث کی اصطلاح ہے، یعنی راوی اپنی طرف سے جملہ ایڈ کر دیتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے راوی، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اس کو ترتیب دی ہے تو اس میں بہت سارے شیعہ روات بھی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی راوی ایسا ہو جس نے اپنی ذہنیت کے اعتبار سے اس میں یہ لفظ ایڈ کر دیا ہو. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کی اصل نسخے میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ یہ لفظ موجود نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کسی راوی نے اس جملے کو ایڈ کر دیا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم صحیح مسلم کے نسخے میں. اب صحیح مسلم کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے. سامنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ
کہ ظاہر سی بات ہے، چلو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں یہ بخاری میں موجود نہیں ہے، تو صحیح مسلم میں بھی تو موجود ہے، تو صحیح مسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں بتا دوں کہ صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے، جیسا کہ یہ روایت ہے، میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے روایت. وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ابی عون عن الحسن عن امه عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقتل عمارا الفیۃ الباغیہ. تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، جو ام المؤمنین ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بخاری میں جو لفظ موجود ہے اور بخاری میں جو حدیث آئی ہے وہ واقعہ کب کا ہے، اور ام سلمہ جو بیان کر رہی ہیں، ام سلمہ یہ کب کا واقعہ بیان کر رہی ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا. بخاری کے اندر یہ واقعہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت کا ہے، اور مسجد نبوی 1 ہجری میں تعمیر ہوئی. مسجد نبوی 1 ہجری میں تعمیر ہوئی ہے، جبکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا 4 ہجری میں ایمان لے کر آتی ہیں. اور یہ خندق کا واقعہ ہے. حضرت ام سلمہ جو بیان کر رہی ہیں، جو مسلم کے اندر جو روایت ہے، اس میں خندق کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے یہ بات کہی. اب ظاہر سی بات ہے، اس میں اضطراب ہے، اس میں ان دونوں روایت میں تضاد ہے. اب ظاہر سی بات ہے، بخاری کی روایت صحیح ہے یا مسلم کی روایت صحیح ہے، کیونکہ دونوں واقعے موجود ہیں. بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے، لیکن دونوں روایتوں میں بڑا تضاد ہے. بخاری کی روایت کہہ رہی ہے کہ یہ واقعہ ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ اس میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ 1 ہجری کا ہے، جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی. اور مسلم کے اندر یہ خندق کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں یہ بات کہی ہے. اب دونوں میں بڑا ہی تضاد ہے. ایک طرف مسجد نبوی ہے جو ظاہر سی بات ہے 1 ہجری میں ہو رہی ہے، اور جو خندق ہے یہ 4 یا 5 ہجری میں ہوتی ہے. تو دونوں میں تضاد ہے نا، کہ ایک واقعے کو ہو بہو بالکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ تو دہرا نہیں سکتے. یہ تو محال ہے کہ ایک ہی بات ہو اور دونوں واقعے الگ ہوں، لیکن منظر دونوں کا ایک ہو، ایسا تو بہت ہی ناممکن ہے. تو یہ اضطراب ہے، اس کو اضطراب بولتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو اضطراب ہے یہ راوی کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ راوی کی جو ذہنیت تھی اس نے اس جملے کو ایڈ کر دیا ہے، جس سے پتہ چلا کہ یہ جو ٹکڑا ہے یہ امام بخاری بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہے. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہجری کا جو واقعہ ہے وہ 4 ہجری 5 ہجری میں کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ام سلمہ ظاہر سی بات ہے 4 ہجری میں ایمان لے کر آئی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہوئی ہیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو سننے والے حضرت ابو سعید ہیں انصاری رضی اللہ عنہ، اور حضرت ام سلمہ اس وقت موجود ہی نہیں تھیں، اس وقت وہ ایمان ہی نہیں لے کر آئی تھی. تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ کیسے سن لیا؟ یہ تو اضطراب ہے نا. تو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو جملہ ہے وہ کسی راوی کی ذہنیت کی وجہ سے ایڈ کیا گیا ہے. اس کی اپنی کوئی ذہن میں کچھ چل رہا ہوگا تو اس نے وہ ایڈ کر دیا. تو اسی وجہ سے اگر ہم قدیم نسخوں کو دیکھیں تو یہ جو لفظ ہے وہ حاشی میں تھا، اور اس سے قدیم نسخوں میں دیکھیں تو وہاں یہ لفظ موجود ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جو تقتلوا الفیۃ الباغیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں سب کی سب روایتیں ضعیف ہیں، سب کی سب روایتیں ضعیف ہیں. اور یہی بات کہ یہ جو جملہ ایڈ کیا گیا ہے، اسی کو دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے بھی یہ بات کہی ہے، اور یہی بات حمیدی نے اپنی کتاب کے اندر الجمع بین الصحیحین اس میں بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ بخاری کی نسخوں میں موجود نہیں تھا، اس کو ایڈ کیا گیا ہے. تو پتہ چلا ہے کہ یہ جو جملہ ہے وہ ایڈ کیا گیا. یہی بات امام مزی رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے. تو یہ جو بڑے بڑے محدثین ہیں جو یہ جو بات کہہ رہے ہیں تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے تحفظ میں لگا دی ہیں، کھپا دی ہیں. ان لوگوں نے جو دین سمجھا ہے وہ ہم نے نہیں سمجھا ہے. ہم ان کے تابع ہیں. دین ہم نے سمجھنا ہے تو ہم نے ان کے ذریعے سے سمجھنا ہے دین، نہ کہ مرزا کے ذریعے سے سمجھنا ہے. اور جو مرزا کے ذریعے سے دین سمجھے گا وہ نقصان اٹھائے گا.
یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ مرزا کے ذریعے سے جو دین سمجھ رہا ہے وہ نقصان اٹھائے گا، کیونکہ مرزا کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پہلے صحابہ سے لوگوں کو برگلانا، اور جب انسان صحابہ کے خلاف ہو جائے گا تو وہ صحابہ سے دور ہو جائے گا، اور دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ کے تھرو سے پہنچا ہے، صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے، تو اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ پہلے صحابہ سے مسلمانوں کو دور کرنا۔ جب صحابہ سے دور ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے رسول اللہ سے دور ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے جب رسول اللہ سے دور ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے دور ہو جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے وہ دین سے دور ہو جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے امام ابو زرع راضی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جو شخص صحابہ کے خلاف باتیں کر رہا ہے وہ زندیق ہے، ایسے شخص کو زندیق کہا جائے گا۔ جو صحابہ کے خلاف برگلا رہا ہے وہ زندیق ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صحابہ سے دور کرنا، اور ظاہر سی بات ہے جب صحابہ سے انسان دور ہو جاتا ہے تو وہ دین سے بھی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم تک جو دین لانے والے ہیں وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ بتائیے حضرت معاویہ کے دور میں کس طریقے سے فتوحات ہوئیں، لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہوئے، ان کی وہ تمام خوبیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، اکا دکا یہاں وہاں سے خلط ملط ضعیف روایتوں کا سہارا لے کر حضرت معاویہ کی شخصیت کو مجروح کیا جاتا ہے۔ اگر ان تمام روایتوں کو لایا جائے جس میں حضرت معاویہ کے خلاف مصالح بیان ہوئے، اگر ان روایتوں کو پرکھا جائے، ان روایتوں کی تحقیق کی جائے، تو پتہ چلے گا کہ وہ تمام کی تمام روایت یا تو موضوع ہوں گی یا ضعیف ہوں گی۔ اگر صحیح بھی ہوں گی تو اس میں تعویل کی جائے گی، اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ واقعی اگر ایسا ہے تو کیوں ہے، پھر اس کی حقیقت بھی ظاہر سی باتیں کھل جاتی ہے کہ یہ جو حدیث آئی ہے یہ اس بارے میں آئی ہے۔ تو ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف اس طریقے کی ذہنیت نہیں رکھنی چاہیے جس طریقے کی ذہنیت مرزا پھیلا رہا ہے۔ یہ جو روایت ہے، اس روایت کو لے کر جس طریقے سے اس نے پروپیگنڈا کیا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے سامنے اس روایت کی حقیقت سامنے رکھ دی جائے، تاکہ جو ذہن میں جو تذبذب ہیں، جو اشکالات ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں۔ تو امید ہے کہ میں نے جو آپ کے سامنے مختصر سی بات رکھی ہے، انشاءاللہ اس مختصر سی بات سے انشاءاللہ جو آپ کے اشکالات ہوں گے وہ دور ہوں گے، اور جو اشکالات ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ تمام اشکالات آپ کے دور کر دیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوا